السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، موت برحق ہے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے، لیکن مرنے سے پہلے لوگ اپنی وصیتیں کر کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو لوگوں کی مرنے سے پہلے کی جانے والی آخری عجیب وصیتوں کے متعلق بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشہور امریکن بزنس مین ویلٹن برڈ کی۔ یہ آدمی کافی امیر تھا، اس کی موت 1919 میں ہوئی تھی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے جو وصیت کی وہ سب کو حیران کر گئی۔ دوستو، اس آدمی نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت اس کی فیملی میں تبھی بانٹی جائے جب اس کے آخری پوتے کو بھی مرے ہوئے 21 سال گزر جائیں۔ یعنی اس آدمی کی موت 1919 میں ہوئی، اس کی آخری پوتی جو زندہ تھی اس کی موت 1989 میں ہوئی تھی، اور اس کے بھی 21 سال کے بعد اس کی دولت کو اس کی فیملی ممبرز میں تقسیم کیا گیا۔ یعنی 90 سال کے بعد اس کے پرپوتوں کو اس کی دولت نصیب ہوئی۔ اب اس کو اپنی فیملی پر کیا غصہ تھا جو اس نے یہ عجیب وصیت کی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، امریکہ کے شہر پوسٹل میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام سولومون سیمبن تھا۔ اس آدمی کو اپنے ملک امریکہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک حیرت انگیز وصیت کر ڈالی جو آج کے لیے حیران کن ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی سکن کو اتار کر اس کے 2 ڈرم یعنی 2 ڈھول بنائے جائیں، اور ہر سال 17 جون کو امریکن ریولیوشن کی یاد میں اس کے دوست ان ڈھول کے ساتھ امریکہ کے لیے گانے گائیں۔ سولومون کی موت 1871 میں ہوئی تھی، اور پھر اس کی وصیت پر عمل بھی کیا گیا۔ اس کی سکن کے بنے ہوئے ڈھول کے ساتھ اس کے دوست ہر سال 17 جون کو شہر میں امریکہ کے لیے گانے گاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے مشہور ترین رائٹر ولیم شیکسپیئر کی۔ مرنے سے پہلے اس نے انتہائی عجیب کام کیا۔ اس کی بیوی کا نام اینا ہیسٹر تھا۔ اس کی اور اس کی بیوی کی شادی کو 34 سال ہو گئے تھے۔ شیکسپیئر نے 25 مارچ 1916 کو اپنی وصیت لکھی، جس میں اس نے اپنی ساری دولت اور زیورات اپنی بیٹی سنانا اور اپنے داماد جان ہال کے نام کر دیے۔ لیکن اس نے اپنی بیوی کے نام کیا کیا، یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مرنے سے پہلے ولیم شیکسپیئر صرف ایک بیڈ اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ اس نے وصیت میں اس بیڈ کو اپنا سیکنڈ بیڈ کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو صرف ایک بیڈ کیوں دیا، اور وہ بھی اپنا سیکنڈ بیڈ۔ اس کی وصیت انتہائی عجیب تھی جو آج بھی لوگ ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے۔ دوستو، ہم سب نے شاید کبھی نہ کبھی بچپن میں فیسبی کھیلی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن فیسبی کو ایجاد کرنے والے آدمی ایڈ ہیڈرے کی مرنے سے پہلے وصیت کیا تھی؟ اس کی وصیت یہ تھی کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ ایک فیسبی کے اندر ڈال دی جائے اور اس فیسبی کو دفنایا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کی خواہش کے مطابق اس کی راکھ کو ایک فیسبی کے پلاسٹک میں ڈال کر اس فیسبی کو دفنایا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک انتہائی ایموشنل واقعے کی۔ یہ کہانی 11 سالہ لڑکے برینڈن فوسٹل کی ہے۔ اس کو لوپیا کی بیماری تھی اور یہ بچہ اس دنیا سے جانے والا تھا۔ دسمبر 2007 میں اس بچے سے اس کی آخری وصیت اور خواہش کا پوچھا گیا۔ نہ تو اس بچے نے کسی ایکٹر سے ملنے کی خواہش کی اور نہ ہی اس نے کہیں گھومنے پھرنے کا کہا، بلکہ اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے یہ غریب لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے۔ اور پھر 2500 کھانے کے باکس تیار کیے گئے اور امریکن اسٹیٹ سیاٹل میں یہ کھانے غریب لوگوں میں بانٹے گئے۔ ہر کھانے کے باکس پر لکھا تھا "وی لو یو برینڈن"۔ برینڈن اس دنیا سے تو چلا گیا، لیکن ہمارے لیے ایک سبق ضرور چھوڑ گیا تھا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں مشہور جرمن شاعر ہینریچ ہائن کی۔ اس کی وصیت بھی انتہائی عجیب تھی۔ اس کی بیوی کا نام ہیو جین میراک تھا۔ ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، لیکن شادی کے آخری 8 سالوں میں ہینریچ بہت بیمار رہا۔ اس کی بیوی نے ان 8 سالوں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہینریچ کو ڈر تھا کہ کہیں مرنے کے بعد اس کی بیوی اکیلی نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی وصیت میں اپنی ساری دولت اپنی بیوی کے نام کر دی، لیکن ایک شرط پر، اور وہ یہ کہ اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد فوراً دوسری شادی کر لے، اور تبھی اس کی دولت اس کو ملے گی۔ کسی نے پوچھا کہ اس کو اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے، تو اس نے جواب دیا
کہ یہ سب یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم ایک آدمی کو اس کی موت کا دکھ بہت ہو، اور وہ آدمی وہ ہوگا جو اس کی بیوی سے دوسری شادی کرے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔